اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور مت پکارو اللہ کے سوا، ما لا ينفعك ولا يضرك، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، بس اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، بس بے شک اس وقت آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو معاف۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچانا چاہے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، بس اس کو کوئی نہیں ہے کھولنے والا، إِلَّا هُ، مگر وہی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ ارادہ فرمائے آپ کے ساتھ بھلائی کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، بس کوئی نہیں ہے رد کرنے والا اس کے فضل کو، یصیب بہ من یشاء من عبادہ، پہنچاتا ہے وہ اس فضل کو اپنے بندوں میں سے جسے چاہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، سورہ یونس کی آیت نمبر 106 اور 107 ہیں۔ سورت کا آخری رکوع ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک عقید توحید کھول کر بیان فرما رہے ہیں اور شرک کی تردید فرما رہے ہیں، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کائنات میں وہ شرک۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میں نے کل اس پر تھوڑی سی بات عرض کی تھی۔ آج رب العالمین ان آیات میں فرما رہے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، پکار ما فوق الاسباب، کل بھی میں نے اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بات کیا۔ ما فوق الاسباب پکارنا صرف کس کو ہے؟ اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ۔ جب کوئی مشکل آ جائے تو پکارنا کس کو ہے؟ اللہ، صرف اللہ۔ ہاں، فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ بلکہ پیچھے سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دی، ذرا اعلان فرما دیں، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، ہمارا ایمان ہے کائنات میں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو کون ہے؟ ان سے اعلان فرمایا، میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اگر اس کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کسی کو کوئی بھی مقام مل سکتا ہے تو حضور کی غلامی کے نتیجے میں مل سکتا ہے. تو جب آقا سے اعلان فرما دیا تو غلام کیا کر سکتے؟ فرمایا کیا کرو؟ لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، میں اپنے آپ کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو میرا اللہ چاہے. رب العالمین نے فرمایا ما لا ينفعک ولا یضرک، ساری کائنات مل کر آپ کو نفع دینا چاہے، اللہ وحدہ لا شریک کا ارادہ نہ ہو، ایک ٹکے کا نفع نہیں پہنچا سکتے. اور ساری کائنات مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اور پروردگار عالم کا ارادہ نہ ہو، آپ کا بال بھی کا نہیں کر سکتے. یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے. فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا، کسی اور کو پکارا، تو فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اس وقت آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. میں نے عرض کیا کہ ان الشرک اور والکافرون هم الظالمون، بہت بڑا ظلم ہے یہ. تو پھر یہ کفر ہوگا، یہ شرک ہوگا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالی کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی. یا لوگ اس مسائل کو گڑبڑ کرتے ہیں اور عام تحت الاسباب جو معاملات ہیں ان کے بارے میں تو ہم خود فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو؟ تعاون کرو، ایک دوسرے کے معاون مددگار بنو. لیکن ما فوق الاسباب، وہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لم یجعل داء الا له دواء، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی دوا نہ ہو. فرمایا نہیں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، لیکن ٹھیک ڈاکٹر نہیں کرتا، ٹھیک کون کرتا ہے؟ اور آج بھی الحمدللہ ایسے نیک ڈاکٹر ہیں، وہ اوپر کیا لکھتے ہیں؟ هو الشافی. کیا؟ هو الشافی. ہمارے ڈاکٹر صاحب میں دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ڈاکٹر ساجد صاحب نیک آدمی، بڑا اچھا جملہ کہا، دل کو لگا. کہنے لگے قاری صاحب ٹھیک اللہ کرتا ہے، نمبر ڈاکٹر کے بن جاتے. ٹھیک کون کرتا ہے؟ فرمانے لگے دوائی تجویز کرتے ہیں تو ٹھیک کون کرتا ہے؟ اللہ. اور نمبر کس کے بن جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے. مفت میں کہہ رہے ہمارے مفت میں نمبر بن جاتے کہ جی ان سے میں نے نسخہ لکھوایا تھا، ٹھیک تو وہی کرتا ہے. وہ شافی، شفا دینے والا وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. ہر معاملے میں ایک اس کے بعد اگلا مرحلہ وہ کرنا کس نے ہے؟ ہمارے یہاں تو مگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. نہیں، چشتی صاحب بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتے. سیدنا علی حجویری رحمت اللہ علیہ بھی نہیں کر سکتے. کرنا کس نے ہے؟ پکارنا کس کو ہے؟ صرف اللہ. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ تکلیف دینا چاہے کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، کوئی اس راستے میں رکاوٹ ڈال نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اس نے ارادہ کیا ہو بھلائی کا، نیکی کا، وہ آپ کو نوازنا چاہے، ساری دنیا مل جائے. اس لیے اذا سألت فاسأل من اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، مانگنا ہو تو صرف کس سے؟ مدد مانگنی ہو تو صرف کس سے؟ صرف اللہ سے. تو فرما وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے، جلنے والوں کا منہ کالا، جلنے والوں کا منہ کالا. آپ اپنے رب سے مانگتے رہیں، اپنے رب سے مانگتے رہیں، وہ دیتا رہے گا اور
جلنے والے جلتے رہیں گے، آپ اس کو چھوڑ دیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف اور صرف کیا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنا فضل اور خیر بھلائی پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے، یہ اس کے علم میں ہے کہ کس کو کب کیا اور کتنا دینا ہے، یہ میں اور آپ نہیں جانتے۔ اگر وہ روکتا ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے کیا ہے، خیر ہے، ہاں وہ آزماتا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، دونوں طریقوں سے آزماتا ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ نے بہت کچھ دیا، شیطان نے کہا یہ شکر نہ کرے تو کون کرے گا، ایوب علیہ السلام شکر نہ کریں تو کون کرے گا، اللہ اکبر۔ آزمائش آ گئی، آزمائش آئی، بیماری، سارے مال مویشی ساری جائیداد پر لوگوں نے قبضے کر لیے، غلام بھاگ گئے، بچے فوت ہو گئے، آیا ہے بچے، صرف میاں بیوی رہ گئے، صرف میاں بیوی رہ گئے، اور اس حال میں بھی کیا ہے، اس کا شکر ادا کرتے تھے۔ باقی لوگوں نے جو غلط بیانیں کی ہیں وہ غلط بیان پیغمبر کی شان کے ساتھ صحیح نہیں ہے، کہ جی نعوذ باللہ کیڑے پڑ گئے اور گرتا تھا پھر رکھ لیتے، یہ پیغمبر کی شان نہیں ہے۔ ہاں 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 ہاں، تکلیف بڑی آئی، بہت بڑی پریشانی، بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے، لیکن کسی صورت اللہ تعالیٰ سے شکوہ، شیطان نے بڑی کوشش کی بدبخت نے، لیکن زبان پر شکوہ نہیں آ رہا، یا اللہ تو راضی ہے، یا اللہ تو راضی ہے، یا اللہ تو راضی ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے جب ٹھیک ہو گئے، کسی نے پوچھا، کہنے لگے جب تکلیف حد سے بڑھ گئی، رب العالمین فرماتے میرے ایوب تیرا کیا حال ہے، اور میں کہتا الحمدللہ، جو مزہ اس میں تھا وہ کسی چیز میں، ان حالات میں بھی وہ کیا ہے، ہاں جب عقیدے پر بدبخت نے ضرب لگانے کی کوشش کی شیطان نے، کہ بیوی سے کہا کہ ذرا بس کہہ دینا کہ اس نے ٹھیک کر دیا ہے، یہ پوڑیا لے جا اور کہنا اس نے ٹھیک کر دیا تو بس ٹھیک ہو جائے گا۔ اوہو، فرمایا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بس یہ آخری تکلیف ہے رب، اب تو یہ بدبخت میرے گھر تک پہنچ چکا ہے اور یہ میرے عقیدے پر۔ فرمایا اب کیا کر، رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے کیا، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، فاستجبنا لہ۔ ہاں آزمائش آتی ہے، آزمائش آتی ہے، اور آزمائش ہر کسی پر نہیں آتی، یہ بھی یاد رکھیں۔ جی ہم نماز میں ایک دعا کرتے ہیں، کبھی غور کیا، اہدنا الصراط المستقیم، آگے کیا ہے، وہ انعمت علیہم کون ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی زندگی پڑھے تو ساری کی ساری کیا ہے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے بھری ہوئی۔ جی اشد البلاء علی الانبیاء، صحیح حدیث ہے۔ پریشانیاں آ جائیں تو یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہم ایک دم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، نہیں، آزمائش آئی ہے، یا اللہ تو خوش ہے، بس یا اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، ہاں سل اللہ العافیہ، آزمائش مانگنی نہیں ہے، پریشانی مانگنی، مشکل مانگنی آ گئی ہے تو یا اللہ اب استقامت دے دے، یا اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں امتحان کا قابل نہیں ہوں، یا اللہ مجھے اگر تیری طرف سے آ گیا ہے تو اب کیا کر، ثابت قدم رکھنا، صبر بھی تو نے ہی عطا کرنا، میرا کوئی کمال، میری کیا مجال ہے کہ میں صبر کروں، تو صبر کروائے گا تو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو پھر دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ تو باہر کے فرما وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ انسان ہے، کلکم ابناء آدم، تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور تم سے خطا غلطی ہوگی، وخیر الخطائین،
نہ توابون، غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی تو پھر کیا ہے وہ؟ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بخشنے والا نہایت ہی مہربان بھی ہے۔ اور تکلیف میں اگر صبر کر لیں گے، وہ تو اتنا کریم ہے، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، کانٹا پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو یہ بھی ویسے نہیں جانے دیتا، فرماتے ہیں اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، ایک گناہ معاف کر دو، ایک درجہ بلند کر دو۔ تو تکلیف میں وہ کیا سے کیا دیتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا، پریشانی میں کیا سے کیا دیتا ہے پر وہ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ دینے کے لیے بہانہ چاہتے ہیں، بہانہ میں طلبت، صرف بہانہ کہ کوئی بہانہ ہو اپنے بندے کو نوازتا رہوں، تو یہ نوازنے کے لیے مختلف طریقے ہیں اس کے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، آگے مزید وضاحت اور تفسیر ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك۔ اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله۔